کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کوئی سویلائزیشن ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک زندہ ہو، جو جنگ، قحط اور تباہی کے ہر دور سے گزری لیکن پھر بھی اپنی پہچان برقرار رکھ سکی؟ جب مصر کے پیرامڈز خاموش ہو گئے، جب روم کے شہر خاک میں مل گئے، تب بھی ایک سویلائزیشن نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ یہ کہانی ہے چائنیز سویلائزیشن کی، ایک ایسی سویلائزیشن جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی سانس لے رہی ہے۔ چائنیز سویلائزیشن دنیا کی ان چند سویلائزیشنز میں سے ایک ہے جو لگاتار ہزاروں سال تک برقرار رہی۔ اس کا آغاز آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ایسٹ ایشیا کے دریاؤں کے کنارے ہوا، جہاں یلو ریور اور یانگزی ریور انسانی زندگی کے لیے امید اور خطرہ دونوں تھے۔ آج کے اس ڈاکیومنٹری سفر میں ہم دیکھیں گے کہ چائنا کیسے پیدا ہوا، کیسے بڑھا، کیسے گرا اور پھر کیسے دوبارہ ابھرا۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اینڈ اوریجنز۔ یلو ریور کو چائنا کا درد بھی کہا جاتا ہے اور رحمت بھی۔ یہ دریا زرخیز مٹی لاتا تھا، لیکن ساتھ ہی تباہ کن سیلاب بھی۔ ان سیلابوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ مل کر زندہ رہیں۔ یہیں سے کوآپریشن، ڈسپلن اور سینٹرلائز نظام کی بنیاد پڑی۔ لوگوں نے زراعت سیکھی، ملٹ اور رائس اگانا شروع کیا، جانوروں کو پالنا سیکھا، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں دھیرے دھیرے شہروں میں بدلنے لگے۔ رائز آف سویلائزیشن، گولڈن ایج۔ وقت کے ساتھ چائنا میں طاقتور ڈائنسٹیز ابھریں۔ شینگ ڈائنسٹی نے لکھائی کا آغاز کیا اور برونز ویپنز بنائے۔ اوریکل بونز پر سوالات لکھے جاتے اور جواب ستاروں سے لیے جاتے تھے۔ زو ڈائنسٹی نے دنیا کو ایک نیا خیال دیا، مینڈیٹ آف ہیون، یعنی حکمرانی صرف طاقت سے نہیں، انصاف سے ملتی ہے۔ کن ڈائنسٹی نے چائنا کو پہلی دفعہ ایک ملک بنایا، قانون ایک، لکھائی ایک، نظام ایک، اور گریٹ وال کی بنیاد بھی یہیں رکھی گئی۔ ہان ڈائنسٹی کے دور کو چائنا کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ علم، سائنس، ٹریڈ اور کلچر اپنی بلندی پر تھے۔ سلک روڈ اینڈ گلوبل کنیکشن۔ سلک روڈ نے چائنا کو صرف ایشیا سے نہیں بلکہ یورپ اور مڈل ایسٹ سے بھی جوڑ دیا۔ ریشم، مسالے، علم اور آئیڈیاز شہر در شہر سفر کرتے تھے۔ یہیں سے چائنا ایک گلوبل پاور کے طور پر پہچانا گیا۔ ڈیلی لائف اور کلچر۔ قدیم چائنا میں زندگی قانون اور روایات پر چلتی تھی۔ فیملی سسٹم سوسائٹی کا مرکز تھا۔ والدین اور بزرگوں کا احترام صرف روایات نہیں، فرض تھا۔ کسان سب سے اہم کلاس تھے کیونکہ وہ ملک کو کھلاتے تھے۔ اسکالرز اور آفیشلز حکمرانی کے لیے انتخاب کیے جاتے تھے، صرف محنت اور تعلیم کی بنیاد پر۔ ریلیجن، بلیفز اور نالج۔ چائنیز سوسائٹی کا بنیادی خیال تھا توازن۔ کنفیوشس نے سکھایا کہ اچھی سوسائٹی اچھے اخلاق سے بنتی ہے۔ ڈاؤزم نے کہا کہ فطرت کے خلاف نہیں، فطرت کے ساتھ چلو۔ بدھزم نے دکھ اور روحانی سکون پر سوچنا سکھایا۔ چائنیز علماء نے انسانی جسم، ستاروں، وقت اور فطرت سب پر گہری ریسرچ کی۔ اچیومنٹس اور کنٹریبیوشنز۔ پیپر نے علم کو عام بنایا، پرنٹنگ نے سوچ کو پھیلایا، کمپس نے دنیا کے راستے بدلے، گن پاؤڈر نے جنگ کا انداز۔ گریٹ وال آف چائنا صرف دشمن سے بچاؤ نہیں بلکہ قوم کی کلیکٹیو طاقت کا سمبل ہے۔ کانفلکٹس اینڈ چیلنجز۔ لیکن ہر دور میں امن نہیں ہوتا۔ نارتھ سے نومیڈک ٹرائبز کے حملے، اندر سے بغاوتیں، بادشاہوں کی لاپرواہی، قحط اور بیماریاں۔ جب حکمرانی انصاف کھو دیتی تو لوگ کہتے مینڈیٹ آف ہیون ختم ہو گیا۔ ڈکلائن بٹ سروائیول۔ ڈائنیسٹیز گرتی رہیں لیکن سویلائزیشن زندہ رہی۔ ہر نیا دور پرانے علم کو اپنا کر آگے بڑھتا رہا۔ یہی چائنیز سویلائزیشن کا سب سے بڑا راز ہے، اڈیپٹ کرنا۔ ری ڈسکوری اور آرکیالوجی۔ اوریکل بونز نے لکھی ہوئی ہسٹری دی۔ ٹیراکوٹا آرمی نے حکمرانوں کی طاقت دکھائی۔ پرانی قبروں نے روزمرہ زندگی کو سمجھایا۔ زمین نے اپنی کہانی خود سنا دی۔ لیگیسی اینڈ ماڈرن امپیکٹ۔ آج کے چائنا کی بنیاد قدیم چائنا پر کھڑی ہے۔ ایجوکیشن سسٹم، گورننس، ڈسپلن اور کلیکٹیو سوچ آج بھی دنیا کو انسپائر کرتی ہے۔ کنکلوژن اور ریفلیکشن۔ شہر مٹ گئے، بادشاہ مر گئے، لیکن خیالات زندہ رہ گئے۔
چائنیز سویلائزیشن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصلی طاقت صرف فوج میں نہیں بلکہ علم، روایات اور وقت کے ساتھ بدلنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ڈیپ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں لکھیں کہ نیکسٹ کس قدیم سویلائزیشن پر آپ ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور تاریخ کو زندہ رکھیں۔ تھینکس، خدا حافظ۔